اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقال اللہ تعالی فی قرآنہ المجید والفرقان الحمید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی دیکھ کیسے دھل گئے ہیں گریہ و زاری کے بعد، آسماں بارش کے بعد، میں عزاداری کے بعد۔ برسات کا موسم اور ایام عزا ایک دوسرے سے بہت زیادہ مماثلت رکھتے ہیں۔ برسات کے موسم میں کالی گھٹائیں چھاتی ہیں، حبس جیسا ماحول پیدا ہوتا ہے، تیز جھکڑ ہوا چلنے لگتی ہے اور پھر آسمان سے پانی برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ بس یہی کچھ کیفیت ایام عزا میں بھی ہوتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ کالی گھٹاؤں کی جگہ سیاہ لباس جگہ لے لیتے ہیں، گھٹن کے احساس کی جگہ سینے میں ایک تنگی اور ایک پریشانی ایام عزا کے فرش پر بیٹھتے ہوئے، تیز ہواؤں کی جگہ وہ آندھیاں، وہ جھکڑ جو آپ کے ذہنوں میں چلتے ہیں مصائب سنتے ہوئے، اور پانی کے بدلے جو آسمان سے برستا ہے، آنسو آنکھوں سے ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اور حیرت انگیز مماثلت یہ ہے کہ بارش کے بعد فضا معطر، خوشبودار ہو جاتی ہے، عمارتیں اور چیزیں دھل جاتی ہیں، نکھر کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اور یہی کچھ عزاداری میں فرش عزا سے اٹھنے کے بعد ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے، لگتا ہے فضا خوشگوار ہو گئی۔ جب وہ بیٹھتا ہے تو ایک بوجھ، ایک الجھن، پریشانی کے عالم میں بیٹھتا ہے، جب اٹھتا ہے تو ہلکا پھلکا حشاش بشاش اٹھتا ہے۔ تو وہ کون سی چیز ہے وہ کون سا بوجھ ہے جو آپ اپنے پشت پہ، اپنے کندھوں پر لے کر آئے تھے اور فرش عزا سے اٹھتے ہوئے یہاں چھوڑ جاتے ہیں؟ وہ ہیں آپ کے گناہ، آپ کی سیاہکاریاں، آپ کی لغزشیں، آپ کی خطائیں، وہ آپ کے جرائم کہ جو فرش عزا جذب کر لیتا ہے۔ یعنی کم سے کم محنت میں جو زیادہ سے زیادہ فائدہ اس فرش عزا سے انسان اٹھا سکتا ہے، اپنی مغفرت۔ چنانچہ جب غم حسین میں آپ روئیں تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں، تاکہ عزاداری کے ساتھ مغفرت کا فائدہ بھی حاصل کریں۔ روایتوں میں آیا ہے کہ عزادار کا آنسو اس کے رخسار تک نہیں پہنچتا کہ اس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ ایک شخص امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے فرمایا من بکا و ابکا فلہ الجنہ، کہ جو رویا اور جس نے رلایا اس کے لیے جنت۔ لیکن یا امام مجھے تو رونا نہیں آتا، میری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، ہاں رونے جیسی صورت ضرور بنا لیتا ہوں۔ تو امام نے فرمایا من بکا و ابکا فلہ الجنہ ومن تباکی
فلاح الجنہ، کہ جو رویا اور جس نے رلایا اس کے لیے جنت، اور جس نے رونے جیسی شکل بنائی اس کے لیے بھی جنت۔ کتنا آسان ہے جنت کا معنی، کتنا آسان ہے اپنے آپ کو بخشوانا اس فرش عزا کے وسیلے سے۔ تو عزیزان من، فرش عزا پر آئیے، بیٹھیے، اور کم سے کم انویسٹمنٹ میں زیادہ سے زیادہ پروفٹ، یعنی فقط گریہ وزاری کر کے اپنے گناہوں کو بخشوائیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو اس مغفرت، اس توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں۔ یہ جو ہم اکثر کہا کرتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے، یہ حقیقت میں قرآن کی آیت ہے۔ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، سورہ یوسف آیت نمبر 87، کہ کوئی مایوس نہیں ہوتا اللہ کی رحمت سے سوائے وہ کہ جو کافرین میں سے ہوں، یا وہ لوگ جو کفار میں سے ہوں، کافر ہوں۔ اب یہ بات کہ کفر کیا فقط بتوں کو پوجنے کا نام ہے، انکار توحید کا نام ہے؟ جی نہیں، کفر اللہ کے کسی بھی حکم کو صریحاً ماننے سے انکار ہے۔ اگر ہم نماز نہ پڑھیں سستی اور کاہلی کی باعث، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن نماز کا انکار کر دیں یہ کفر ہے۔ اسی طرح دیگر عبادات، اسی طرح دیگر عقائد یا اللہ کا کوئی بھی حکم۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 34 میں فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے سامنے سجدے میں گر جاؤ تعظیماً، تو ابلیس نے انکار کیا۔ سب گر گئے، ابلیس نے انکار کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے استکبار کیا، اپنے آپ کو بڑا بنایا آدم سے، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو اللہ کے حکم کا صریحاً انکار، اللہ کی عقل کے آگے اپنی عقل کو مقدم کرنا، کفر۔ ولایت کا انکار، ہم اکثر آیت پڑھتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ یہ آیت کافی بڑی ہے، پیچھے کی طرف جائیں تو اس میں کفر اور کفر کا منبع، کفر کی وجہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب آیت مکمل معنی دیتی ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کفار تم سے مایوس ہو گئے، من دینکم، تمہارے دین سے، فلا تخشوہم واخشونی، تو بس ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ کفار کس دن سے، کس دین سے تم سے مایوس ہوئے، یعنی کون سا دن اور کون سا دین؟ الیوم اکملت لکم دین، وہ دن کہ جب دین مکمل ہوا، واتممت علیکم نعمتی، وہ دن کہ جب نعمتیں تمام ہوئیں، ایک ہی نعمت رہ گئی تھی غدیر قم کے مقام پر، اور وہ تھی ولایت علی۔ تو دن کون سا؟ اعلان ولایت علی کا۔ نعمت کون سی؟ اور دین کون سا؟ وہ دین جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا، ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو دن اعلان غدیر کا دن، یوم اعلان ولایت، اعلان غدیر والا دن۔ اور دین کون سا؟ جس دن میں ولایت علی شامل ہو، جو دن مکمل نعمتوں کو لیے ہوئے ہو۔ تو عزیزان من، کفر ولایت علی، کفر خلافت آدم، کفر مایوسی، اور کفر توبہ سے دوری۔ تو جو توبہ کرنا چاہتا ہے اس کو ولایت علی کے دائرے میں آنا پڑے گا، تب وہ توبہ کی توفیق اور سعادت حاصل کر پائے گا۔ یہ وہ تخاطب تھا، طرز تخاطب تھا اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں کے لیے کہ جو منکر توبہ، منکر ولایت۔ اب آئیے ان کی طرف کہ جو ولایت کا اقرار کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، اور پھر ڈرتے ہیں کہ کیا خدا ہمیں معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ زمر آیت نمبر 53 میں فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، کہ کہہ دو
کہ اے میرے عبادت گزار بندوں، اگر تم اپنے نفوس پہ اسراف کرو، یعنی کراس یور لمٹس، تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں گناہ۔ اگر آپ کے اندر ندامت ہے اپنی خطا کی تو اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ اس دل پہ خدا کی رحمت ہو، جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ پھر توبہ کی شرائط ہیں، آدھی توبہ نہیں، جزوی توبہ نہیں، مکمل توبہ، کلی توبہ، توبۃ النصوح جسے کہا گیا ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف جاؤ، رجوع کرو، توبہ کرو، اور کیسی توبہ؟ توبۃ النصوح، مکمل توبہ۔ امام سے پوچھا کہ یہ توبۃ النصوح کیا ہوتی ہے؟ تو امام نے جواب دیا کہ جس میں ندامت قلب، استغفار لسان اور عزم مصمم موجود ہو، یعنی دل میں ندامت کا اظہار ہو، زبان سے استغفار کرے، اور مکمل طور پہ اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کرے کہ میں اب یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور حقیقتاً انسان کی توبہ اسی وقت قبول ہوگی کہ جب وہ اس گناہ سے نفرت کا اظہار کرے، کراہیت کا اظہار کرے، مکمل طور پہ روگردانی کر لے، اپنے آپ کو پھیر لے، یہ نہیں کہ اس کو ابھی بھی للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک شخص سجدے کی حالت میں اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہ کی معافی مانگ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کا یہ خشوع و خضوع دیکھا تو اللہ سے دعا کی، اے اللہ اس شخص کو معاف کر دے۔ اور یہ کہیں کہ گزر گئے۔ شام کے جب وقت واپس آئے تو وہ انسان پھر دوبارہ اسی طرح سجدے میں گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام علم غیب کے حامل اللہ سے پوچھا، اے اللہ تو نے اب تک اس کو معاف کیوں نہیں کیا؟ یہ صبح سے لے کے شام تک سجدے کی حالت میں گڑ گڑا رہا ہے تیرے سامنے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ اگر یہ شخص زندگی بھر اسی طرح سجدے میں اپنی ناک رگڑتا رہے، مجھ سے استغفار طلب کرتا رہے تو میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا وہ کیسے؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ جس گناہ کی یہ معافی طلب کر رہا ہے اس گناہ کی لذت ابھی تک اس کے دل میں ہے۔ ہوتا نہیں ہے میاں، اب تو ہم دیندار بن گئے ہیں، کالج کے زمانے میں ماشاءاللہ کتنے لوگ ہمارے پیچھے ہوا کرتے تھے، تو یہ وہ گناہ کی لذت ہے جو ابھی تک آپ کے دل میں ہے۔ اب تو ہم متقی پرہیزگار ہو گئے، لیکن ایک زمانے میں بڑی میوزک سنا کرتے تھے، فلاں گانا ماشاءاللہ ہمیں بڑا پسند آ، فلاں ہیروئن ہمیں، فلاں ہیرو ہمیں، تو یہ کیا ہے؟ ان گناہوں کی لذت ابھی تک لگ رہا ہے کہ مجبوراً آپ نے کنارہ کشی کی، آپ کا بس چلے تو پھر دوبارہ چھلانگ لگا لیں۔ تو جب تک گناہوں کی لذت کو اپنے اتنا جسے کہتے ہیں کراہیت کا اظہار ہو کہ اس کو دیکھتے ہی آپ کو نفرت ہو جائے، اتنی کراہیت، اتنی نفرت ہونی چاہیے آپ کو گناہوں سے، پھر کہیں جا کے آپ کے کیے گئے گناہوں کی مغفرت جو ہے وہ ممکن ہے۔ گناہ گار کو انڈر اسٹیمیٹ نہ سمجھیے، نہ کیجیے۔ کچھ لوگ گناہ گاروں کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ امام سے کسی نے کہا ہمارے علاقے میں بہت سارے شیعہ ہیں، تو امام نے کہا کیا تمہارے علاقے میں عمرا غربا کی مدد کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا تمہارے علاقے کے نیکوکار گناہ گاروں کے گناہوں سے درگزر کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ کہنے کہ پھر وہ ہمارے شیعہ نہیں۔ تو جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک دم سے اوپر چلا جاتا ہے، زیرو لیول پہ نہیں آتا۔ اگر وہ زمین سے 10 فٹ نیچے ہے تو زمین سے 10 فٹ اوپر ہو جائے گا۔ اللہ سے 10 میل دور ہے تو اللہ سے 10 میل قریب ہو جائے گا۔ گناہوں کا یہ انبار اس کے پاس تھا، اب وہی گناہ اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ من تاب، جس نے توبہ کی، وآمن اور ایمان لایا، وعمل عملا صالحا اور عمل صالح انجام دیے جس نے،
کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ایکسچینج کر دے گا، بدل دے گا۔ کس کو؟ کس سے بدل دے گا؟ سیئاتہم حسنات، سیئات گناہوں کو حسنات نیکیوں سے بھر دے گا۔ بھائی دیکھیں، آپ کسی سے 1 کروڑ روپے کا قرضہ لیتے ہیں، کاروبار میں انویسٹ کرتے ہیں، کاروبار میں خسارہ ہو جاتا ہے، آپ دوبارہ اس شخص کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی وہ 1 کروڑ روپے تو ڈوب گئے، بہت معذرت، میں نے بہت کوشش کی، اب میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں۔ اب وہ آدمی خوش ہو کے آپ کو کہتا ہے کہ بھئی وہ 1 کروڑ روپے معاف ہوئے اور یہ 1 کروڑ روپے ایک اور میری طرف سے۔ ایسا ممکن ہے دنیا میں؟ کبھی ممکن نہیں ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ تم نے 1 کروڑ گناہ کیے ہیں، تم نے دل سے معافی مانگ لی، عزم مصمم کر لیا، استغفار کر لیا زبان سے، 1 کروڑ گناہ کیے، 1 کروڑ گناہ کو میں 1 کروڑ نیکی میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ آپ ایک سیاست میں ایک ٹرمینالوجی سنتے ہوں گے، بلیک منی، بلیک منی کو وائٹ منی کرنا۔ گورنمنٹ بعض اوقات اعلان کر دیتی ہے فلاں جگہ اگر آپ انویسٹ کر دیں یا اتنا ٹیکس بھر دیں تو آپ کی بلیک منی وائٹ منی کنسیڈر کی جائے گی، کالا دھن سفید دھن میں تبدیل ہو جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے اکثر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اگر نیچے ہوں گے تو اوپر لے آؤں گا، منفی ہوں گے تو مثبت کر دوں گا، ذلیل ہوں گے تو منزلت دے دوں گا، اور ایسی منزلت کہ عابد و متقی و پرہیزگار اور عالم اور حکیم اور عرفا تم پر رشک کریں گے۔ حکایت ہمیں اس سلسلے میں ملتی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک زمانے میں جب کوئی شخص 30 سال مسلسل اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا تو اس کے سر پہ بادل آ جایا کرتا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ شخص سرٹیفائیڈ ہے اللہ کی طرف سے کہ بھئی یہ بہت بڑا عابد ہے اور اس نے 30 سال تک عبادت کی، ایسی عبادت کہ جس میں اس نے لمحے بھر کے لیے گناہ نہ کیا ہو، لمحے بھر کے لیے اللہ سے غفلت نہ برتی ہو، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کا خیال دل میں نہ لایا ہو۔ جیسا ہمارے یہاں ہوتا ہے، پولیس میں انسپیکٹر ہوتا ہے، پھر ایس ایچ او ہوتا ہے، پھر آئی جی ہوتا ہے، ڈی آئی جی، آئی جی۔ آرمی میں ہوتا ہے آپ کا کیپٹن ہوتا ہے، بریگیڈر ہوتا ہے، جنرل ہوتا ہے، میجر ہوتا ہے، پھر جنرل ہوتا ہے۔ تو آپ اس کے نیم پلیٹ اور ٹیگ سے اور اسٹار سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کس مقام، مرتبے، جاہ و جلال کا انسان ہے۔ تو اس زمانے میں بادل کے آنے سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کس مقام کا، کس منزلت کا مالک ہے۔ تو بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، عابد تھا، 30 سال عبادت کی، اب وہ جہاں جہاں جاتا بادل اس کے اوپر ہوتا، بڑا مشہور ہو گیا۔ اسی زمانے میں ایک بہت ہی فاسق و فاجر، گناہ گار، خطا کار انسان تھا، لیکن بالآخر اس کو ہوش آ گیا اور اس نے توبہ کرنا چاہیے۔ لوگوں سے پوچھا بھی توبہ کیسے کرتے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہم کیا بتائیں تمہیں، وہ بتائے گا تم کو جس کے سر کے اوپر بادل ہے۔ اب وہ ڈھونڈتا ہے اس شخص کو، اس عابد کو، وہ ایک جگہ مل جاتا ہے، صحرا میں اس کے پاس جاتا ہے، بادل اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، وہ بھی اس شخص کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اب بادل دونوں کے اوپر، کیونکہ وہ عابد کے لیے تھا اور عابد کے توسط سے اس گناہ گار کے اوپر بھی۔ تو گناہ گار کہتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، لوگوں سے پوچھا، انہوں نے آپ کا پتہ بتایا، اب آپ بتائیے میں کیسے گناہ کی معافی مانگوں، توبہ کروں۔ تو اس عابد نے کہا کہ تم نے کون کون سے گناہ کیے ہیں؟ تو اس نے کہا میں نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، اور لمبی فہرست اس نے گنوا دی، اور وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ عابد نے کہا کہ اے شخص، تو نے اتنے گناہ کیے ہیں، اتنے گناہ کیے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ لے کر جا اور وہ قبول ہو، تیری توبہ نہیں ہو سکتی، اللہ تجھے معاف نہیں کر سکتا، تیرے گناہ بہت بڑے ہیں، بہت زیادہ ہیں، بہت طویل فہرست ہے۔ اور اس نے اصرار کیا کہ نہیں، مجھے کچھ بتاؤ طریقہ اور تم ذرا دعا بھی کرو اللہ کے لیے۔ نہیں، اگر میں نے تیرے لیے دعا کی، بلکہ میں اگر تیرے ساتھ کچھ زیادہ دیر کھڑا ہوا تو مجھے یہ خدشہ ہے کہ اللہ کا عذاب ہم دونوں پر نہ آ جائے، یعنی میں بھی اس عذاب کی لپیٹ میں نہ آ جاؤں۔ پھر وہ سختی سے کہتا ہے کہ تو یہاں سے چلا جا، اور یہ کہہ کر گناہ گار شخص شرمندہ ہوتا ہے کہ میں اتنی اس سے آیا تھا وسیلے سے، لیکن زبان پہ اس کے وہی ورد استغفار، اے اللہ مجھے معاف کر دے، یہ کہتا ہوا وہ اس عابد سے بچھڑ جاتا ہے۔ اب عابد مغرب کی طرف اور خطا کار مشرق کی طرف، جو بادل ابھی تک دونوں کے اوپر تھا، اب تو کسی ایک کی طرف جانا ہے، عابد کی طرف گناہ گار، وہ بادل عابد کی طرف جانے کی بجائے اس خطا کار کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، 30 سال عبادت کرنے والا جس کے اوپر بادل تھا، اس سے بادل چھین لیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے ایک انسان کو مایوس کیا، دھتکارا،
اللہ کی سنت کی صریحاً نافرمانی کی، اور بادل اس کے پاس آ جاتا ہے جس نے 30 سال کیا، 30 دن کیا، 30 منٹ کیا، شاید 30 سیکنڈ میں ندامت کا احساس، پشیمانی کا احساس، استغفار گناہ اور عزم مصمم اپنے اندر لایا ہوگا کہ میں اب یہ گناہ نہیں کروں۔ فقط 30 سیکنڈ میں وہ کہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ہے وہ استغفار۔ کہتے ہیں کہ انسان اور خدا کے درمیان 90,000 ظلماتی حجابات اور 90,000 نورانی حجابات ہوتے ہیں۔ جب آدمی گناہوں کو چھوڑتا ہے تو یہ ظلماتی حجاب ایک ایک کر کے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ اب جب وہ نورانی نیکیاں کرتا ہے تو وہ نورانی حجاب بھی ہٹتے چلے جاتے ہیں، اور بالآخر اللہ اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا۔ تو عزیزان من، بہت آسان طریقہ ہے توبہ، اپنے گناہوں کو بخشوانے کا۔ بہت بہترین پلیٹ فارم ہے عزاداری کہ جس پر آپ گریہ کرتے ہیں غم حسین پر اور اپنے گناہوں پر، اور اپنے آپ کو بخشواتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات کہ گناہ کی توفیق اللہ کس کو دیتا ہے، اور یہ توفیق کس سے سلب کر لیتا ہے، یعنی کون ایسا شخص ہے جو گناہ گار ہونے کے باوجود توبہ کی طرف جائے گا اور بخشوا دیا جائے گا، اور کون ایسا شخص ہے جو گناہ گار ہوگا لیکن اس کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوگی۔ دو مثالیں، اپوزٹ مثالیں، مخالف مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، ایک حر کی اور ایک عمر سعد کی۔ عمر سعد کا گناہ شاید اتنا بڑا نہیں تھا جتنا حر کا تھا۔ عمر سعد نے بلا شبہ پہلا تیر چلایا تھا، لیکن حر وہ تھا جس نے عمر سعد کو بلایا تھا خطوط لکھ کے۔ نہ صرف عمر سعد بلکہ خولی، شمرز اور حرملہ، ان تمام لوگوں کا خطوط لکھ کے بلانے والا حر، بلکہ سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں راستہ روکنے والا حر، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو پہلی مرتبہ رلانے والا حر، خیموں کو اکھاڑنے والا جو فرات میں لگے گئے تھے اہل بیت کو اکھاڑنے والا حر۔ تو حر تو بنیاد تھی کربلا کی، ابتدا تیر عمر سعد نے بھیجا، لیکن اس تیر کے پیچھے بھی حر کا ہاتھ تھا۔ لیکن حر کو ہم دیکھتے ہیں کہ توبہ نصیب ہوئی، عمر سعد کو نہیں۔ حر کو کیوں توبہ نصیب ہوئی؟ ایک تو وہ تفکر رات بھر کا جس کی مہلت مانگی تھی امام حسین علیہ السلام نے۔ حدیث میں ہے کہ 1 گھنٹے کا تفکر انسان کو 70 سال سے زیادہ کی عبادت کا ثواب دلاتا ہے یا برابر کا۔ شیخ مرزا انصاری سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے فقط 1 گھنٹے کا تفکر 70 سال کی عبادت؟ تو شیخ مرزا انصاری نے فرمایا کہ اگر تفکر حر کی طرح کا ہو تو پھر 70 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ امام کی طرف آیا، کس انداز سے آیا کہ اپنا رومال اپنے دونوں ہاتھوں پر باندھ کر امام کے گھوڑے کے اترنے سے پہلے امام کے قدموں میں اخطا کا ابن رسول اللہ، کہ میں نے خطا کی، گناہ کیا، اے رسول اللہ کے بیٹے۔ وہ کون سی ایسی چیز تھی تفکر کے بعد کہ جو وجہ بنی سعادت استغفار کی؟ وہ تھی احترام بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا۔ جب امام نے 2 محرم کو حر کو بہت سمجھانے کی کوشش کی اور حر نہیں سمجھا اور کہا کہ نہیں میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا اور آپ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے، امام نے کیا کہا تھا؟ عربوں میں اگر کوئی شریف شخص کسی کو برا بھلا کہنا چاہے تو زیادہ سے زیادہ ایک جملہ کہتا ہے، اور وہ ہے سکلت کا کا ما ترید، کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے بیٹھے، تجھے ہوا کیا، تو چاہتا کیا ہے؟ تو حر نے کہا کہ آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا اپنی زبان سے، لیکن میں اپنی زبان سے آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا۔ سیدۃ النساء العالمین، یہ وہ احترام تھا حر کا کہ جس کی وجہ سے حر کو توبہ نصیب ہوئی۔ اور پھر تاریخ میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک دفعہ بنو عباس کے ایک بادشاہ نے چیلنج دیا کہ شیعہ امام، شیعہ مذہب سب جھوٹ ہے اور اس کو ہم ثابت کر سکتے ہیں، اور اس نے ثابت کرنے کے لیے یہ بہانہ تراشا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی قبر کو نعوذ باللہ کھدوائیں گے، اگر ان کا جسم سلامت رہا تو ٹھیک، ورنہ یہ مذہب صحیح نہیں۔ اب امام حسین علیہ السلام کی
قبر کو کھدوانے کے لیے جب اس نے ارادہ کیا، تمام شیعان علی اور علماء جمع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم نہیں ہونے دیں گے. پھر کیا معاملہ طے پایا کہ آپ اس سے پہلے امام حسین کے کسی صحابی کی قبر کو کھدوا کے دیکھ لیں. اگر وہ صحیح سالم نکلا وہ شخص، تو بھی امام حسین بھی صحیح سالم ہوں گے اور شیعہ مذہب صحیح ہوگا. پھر یہ طے پایا کہ بھئی حر کی قبر کو کھدواتے ہیں. حر کی قبر کو کھدوایا تو حر کا جسم بالکل تر و تازہ اور رومال زہرا حر کے ماتھے پر موجود. کہتے ہیں ایک شخص نے قبر کو بند کرتے ہوئے چپکے سے وہ رومال حاصل کرنا چاہا، جیسی کھینچا فوراً ہی پیشانی سے خون کا فوارہ بلند ہوا. یعنی اتنا تازہ جسم کے تازہ خون زخم سے نکل رہا تھا. یہ تھا مقام حر کا، مقام سیدہ کا احترام اور ان کی منزلت کی معرفت. کہتے ہیں کہ ائمہ کا احترام اپنی جگہ، لیکن مقام زہرا ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے. احترام زہرا ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے. اس کی وجہ آپ دیکھ لیے، جناب سیدہ کی مرکزی حیثیت میدان مباہلہ میں آشکار ہو جاتی ہے. آگے رسول اللہ امام حسین علیہ السلام کو گود میں لیے ہوئے، پیچھے امام علی امام حسن کا ہاتھ پکڑے ہوئے، بیچ میں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، مرکزی حیثیت. اب آپ کہیں گے بھئی حجاب مقصود تھا، آپ کہیں گے کہ قرآن کی ترتیب آیت کی وجہ سے ایسا تھا کو ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. تم لاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو. تو بیٹے آگے تھے، حسین جو ہے گود میں اور حسن کی انگلی پکڑے ہوئے. و نساءنا و نساءکم، بیٹی عورتیں وہ بیچ میں، اور پھر و انفسنا و انفسکم، نفس یعنی تمہارا نائب، تمہارا سکسیسر وہ امام علی، وہ آپ کے پیچھے. تو پھر حدیث قصہ میں آپ کیا کہیں گے کہ جب رسول اللہ گھر میں داخل ہوتے ہیں سب سے پہلے چادر میں ہوتے ہیں، پھر حسن، پھر حسین، پھر علی، پھر جناب سیدہ. مرکزی حیثیت تو رسول کو حاصل تھی. فرشتے جمع ہوئے، اللہ سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا ہم رسول اللہ، ہم محمد، کہ یہ محمد ہیں، یہ ان کی بیٹی ہے، یہ ان کے داماد ہیں، یہ ان کے نواسے ہیں. اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ علی ہیں، یہ ان کے سسر رسول اللہ، یہ ان کی زوجہ، یہ ان کے بیٹے. اللہ نے کیا کہا؟ ہم فاطمۃ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، کہ یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کے والد ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، اور یہ ان کے بیٹے ہیں. نام پھر بھی نہیں لیا ہم فاطمہ و محمد و علی و حسن و نہیں، ہم فاطمہ، اس کے بعد ہر رشتہ فاطمہ کے ریفرنس سے، ابوہا بالوہا و بنوہا، کسی کا نام لینا گوارا نہیں کیا. اور کسی نے کیا خوب کہا کہ ائمہ کی معرفت، ائمہ کی محبت ان کے مجرموں، ان کے دشمنوں سے آشکار کرواتی ہے، اور بی بی سیدہ سے محبت ان دشمنوں کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈز ہیں ان سے آشکار کرواتی ہے. تو یہ ہے قدر و منزلت اور معرفت بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی، کہ جس کی وجہ سے حرملہ نے قطعی طور پہ دیر نہیں کی جب اس کو بات سمجھ میں آ گئی. یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ جب آپ کو بات سمجھ میں آ جائے تو پھر آپ اس نیکی کو کرنے میں دیر نہ لگائیں. لے تو لعل سے کام نہ لیں، ٹال مٹول سے کام نہ لیں، ورنہ پھر شیطان آپ کو ہائی جیک کر لے گا. اور ایسا ہوتا ہے کہ آپ نماز کا وقت ہوتا ہے، آپ کو کوئی کام یاد آ جاتا ہے، خبز دینا ہوتا ہے، آپ کو کوئی خرچہ اخراجات آپ کو جو ہے وہ یاد آ جاتے ہیں. اسی لیے کہا گیا حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف دوڑو، نماز کی طرف آؤ، چلو نہیں بلکہ نماز کی طرف دوڑو. حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ. تو جب بات سمجھ میں آ جائے، مولا علی کا بھی ہے کہ جب نیکی سمجھ میں آتا ہے اس کو کود پڑو. قائد اعظم محمد علی جناح کا قول بڑا اچھا ہے کہ think 100 of times before you take a decision, but once the decision is taken, stand it by one. سوچو کوئی ڈیسیجن لینے سے پہلے، جب لے لو تو پھر اس پہ قائم رہو، جلدی کرو، اب پیچھے نہ ہٹو. فیصلے میں دیر کی تو فاصلہ ہو جائے گا، فیصلے میں دیر کی تو فاصلہ ہو جائے گا، حر اگر نہ بن سکا تو حرملہ ہو جائے گا. حر نے جلدی کی اور حرملہ عمر سعد خولی یہ سوچتے رہے اور دنیا کے تانے بانوں میں اپنے آپ کو الجھاتے رہے.
اب آئیے آخر میں عمر سعد کی طرف کہ وہ بھی وہاں موجود تھا، وہ بھی گناہ گار تھا، حالانکہ حر سے بڑا گناہ گار نہیں تھا. ہم نے ابھی بتایا آپ کو حر کے گناہ عمر سعد سے بھی بڑے گناہ تھے. عمر سعد کو بلانے والا حر، لیکن عمر سعد کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، حر کو ہوئی. عمر سعد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پہلا تیر اس نے پھینکا. عمر سعد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق اس لیے نصیب نہیں ہوئی کہ رہ کے گورنر ہی آ گئی. جب امام نے اس کو یہ کہا کہ میں تجھے شام میں اپنی زمینیں دے دوں گا، میں تجھے تیری بیوی بچوں کی ضمانت دیتا ہوں، میں تجھے جنت میں اعلیٰ ترین مقام پر فائز کرنے کے لیے سفارش کروں گا، تو اس نے کیا کہا؟ جنت ادھار ہے اور رے کی گورنری نقد. تو امام نے کہا تھا کہ تجھے رے کا گندم بھی نصیب نہیں ہوگا. تو اس ملعون نے کیا کہا کہ اگر گندم نہ ملی تو میں جو کھا لوں گا. یہ واحد شخص تھا کہ امام نے اس کو بد دعا دی، ایک نہیں دو بد دعا. قطع اللہ رحمک کما قطعت رحمی، کہ اللہ تیری نسل کو قطع کرے جیسے کہ تو نے میری نسل کو قطع کیا. جیسے شہزادہ علی اکبر کو جب شہید کیا گیا تو امام کی زبان سے یہ جملہ نکلا. اور دوسری بد دعا کہ جب بہت سمجھایا اس کو، اور اس سے جب پوچھا کہ یہ بتا سچ سچ کہ تیرے دل میں ہے کیا، تو عمر سعد کہنے لگا بغض لابیک، تیرے باپ کا بغض. یہ عمر سعد کا باپ ہی تھا کہ جس نے مولا علی سے کہ جب وہ دعویٰ کر رہے تھے سلونی قبل ان تفودونی، تو اس کے باپ نے سوال کیا تھا یہ بتاؤ کہ میری داڑھی میں بال کتنے. تو امام نے کہا کہ اگر میں بتا دوں تو تصدیق کس سے کروائے گا، لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ تیری داڑھی کے ہر بال میں ایک شیطان لٹکا ہوا ہے اور تیرا بیٹا میرے بیٹے کا قاتل ہوگا. تو یہ بتا دے جو کہ ہر بال میں شیطان لٹکا ہوا ہے، تیرا بیٹا میرے بیٹے کا قاتل ہوگا، تو وہ کیا داڑھی کے بال نہیں بتا سکتا؟ بغض لابیک، تیرے باپ کا بغض. اور بس یہی بغض عمر سعد کا اس کو لے ڈوبا. کہتے ہیں کہ جب اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا امیر مختار نے، تو بتایا کہ میں آج اس شخص کو قتل کروں گا کہ جو اس خصائص کا مالک ہوگا. کہتے ہیں اس کی شکل، اس کا چہرہ سور کی شکل تھا. امام نے بد دعا دی تھی اس کو، ذبحک اللہ علی فراشک، کہ تو اپنے بستر پر ذبح ہوگا. کہتے ہیں کہ امیر مختار نے جب کہا کہ آج میں فلاں شخص کو قتل کروں گا، تو لوگ سمجھ گئے کہ آج عمر سعد کی باری ہے. اسی دربار میں عمر سعد کا ایک دوست بیٹھا ہوا تھا. وہ جلدی سے جا کر عمر سعد کو بتاتا ہے کہ آج تجھے قتل کرنے کا ارادہ ہے میرے مختار کا. کہتے ہیں کہ یہ گلیوں میں پھرتا تھا اور لوگ اسے پتھر مارتے تھے اور کہتے تھے ھذا قاتل الحسین. تو اپنے کمرے میں بند ہو کے بیٹھ گیا تھا. عربوں میں گھر میں بند ہو کر بیٹھ جانا اور گھر میں قتل ہونا، بستر پہ قتل ہونا بہت زیادہ بزدلی کی علامت سمجھی جاتی تھی. اور امام نے اس کو یہ بد دعا دی، ذبحک اللہ علی فراشک، کہ تو اپنے بستر پر قتل ہوگا. اب یہ اپنے بیٹے حفص کو بھیجتا ہے کہ جا کے امیر مختار سے میری امان طلب کرو جان کی. حفص جا کے گڑ گڑاتا ہے، اور اس سے پہلے امیر مختار گیان کو بھیج چکا ہوتا ہے عمر سعد کے قتل کے لیے. اب عمر سعد جب دیکھتا ہے کہ گیان گھر میں داخل ہو چکا ہے دروازہ توڑ کے، تو یہ اپنے بستر سے اچھلتا ہے کہ امام کی یہ پیشن گوئی میں غلط ثابت کروں گا اور اپنے بستر پہ قتل نہیں ہوں گا. لیکن جیسی وہ اچھلتا ہے اس کا پیر اس کے لحاف میں اڑستا ہے اور وہیں برف کہتے ہیں بستر پہ وہ گر پڑتا ہے. اور گیان اسی وقت اس کو قتل کرتا ہے، اس کا سر کاٹ کے لاتا ہے. حفص اس وقت دربار میں کھڑا ہوا امیر مختار سے اپنے باپ کی جان کی امان طلب کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ سامنے سے اپنے باپ کا سر مرتبان میں دیکھتا ہے تو کہتا ہے اے باپ، تیرے جانے کے بعد زندگی میں مزہ نہیں. یہ وہی جملہ ہے جو مولا حسین نے علی اکبر کی شہادت میں کہا تھا، یہ بیٹے تیرے جانے کے بعد اب زندگی میں مزہ نہیں. تو امیر مختار کہتا ہے کہ تو صحیح کہہ رہا ہے کہ تیرے باپ کے بعد تجھے جینے کا کوئی حق نہیں. حفص کا بھی سر قلم کر دیا جاتا ہے، ایک مرتبان میں باپ کا سر، دوسرے مرتبان میں بیٹے کا سر. امیر مختار کہتے ہیں کہ مولا حسین کے بدلے عمر سعد کا سر، علی اکبر کے بدلے حفص کا سر.
اور پھر کہتے ہیں خدا کی قسم اگر میں قریش کے 1/4 قبیلے کو قتل کر دوں تو بھی انگلی کے ایک پور کے برابر بھی حق ادا نہ ہو۔ بس عزیزان ایمن، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو توبہ کی توفیق نصیب نہ ہوئی، بغض علی، بغض اہل بیت، اور جس کو نصیب ہوئی احترام اہل بیت اور احترام بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا۔ جن لوگوں نے کربلا کے واقعے کے بعد توبہ کی اور کربلا کے واقعے کے بعد اس بات کا اعتراف کیا ہمیں معلوم نہ تھا، اگر معلوم ہوتا تو ہم یقیناً یہ ظلم نہ ہونے دیتے یا کم از کم سر کٹانے والوں میں شامل ہوتے۔ اور ایسا ہی واقعہ ہمیں اس وقت ملتا ہے منظر کہ جب اہل بیت کو دربار یزید میں لایا جاتا ہے، وہ ملعون شراب کے نشے میں دھت مغلظات بک رہا ہوتا ہے، اور وہاں موجود درباری ملا اپنی ریش سے یزید کے فرش کی محل کی جھاڑو دے رہے ہوتے ہیں، اور کچھ اس کی چوکٹ سے لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی دنیا کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں سید سجاد ہاتھوں میں ہتھ کڑی لیے ہوئے، پاؤں میں بیڑیاں لیے ہوئے، گلے میں خاردار توق لیے کھڑے ہیں، بچے سہمے ہوئے ہیں، بیویاں سکتے کی عالم میں ہیں۔ ایسے میں ایک شامی اٹھتا ہے اور کہتا ہے یزید یہ بچی مجھے دے دے، میں اسے کنیزی میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ارے 4 سالہ سکینہ سہم جاتی ہے بھیا، یہ شامی کیا کہہ رہا ہے؟ اس سے پہلے کہ سید سجاد کچھ کہتے، شہزادی زینب اٹھتی ہے، یزید تو کیا بےہودگی کر رہا ہے، ہم کنیزی میں نہیں آ سکتے۔ یزید ملعون چلاتا ہے میں بادشاہ ہوں، تم لوگ قیدی ہو، میں جو چاہوں کروں۔ بس یہ کہنا تھا، سید سجاد آگے بڑھتے ہیں، یزید ہمیں جلال نہ دلوا، ارے ہم دوسرے لوگ ہیں، ہم غلامی اور کنیزی کے قابل نہیں۔ یہ سننا تھا، وہ شامی سید سجاد سے کہتا ہے اے شخص تجھے کیا ہوا، تجھے کیوں غصہ آ گیا، تم لوگ قیدی ہو، یہ بادشاہ ہے، یہ قید میں بنانا چاہتا ہے، میں کنیزی میں لینا چاہتا ہوں، تمہیں کیوں غصہ آ گیا؟ سید سجاد نے کہا اے شخص تجھے معلوم نہیں، یہ بچی جسے تو کنیزی میں مانگ رہا ہے رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی نواسی سکینہ ہے۔ ارے شامی نے جب یہ سنا تو 2 قدم پیچھے ہٹا، اپنی کمر سے خنجر نکالا اور جس ہاتھ سے اشارہ کیا تھا اس ہاتھ کو کاٹ ڈالا۔ کٹے ہوئے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں لے کر بی بی کے سامنے آتا ہے، شہزادی سکینہ مجھے معاف کرنا، مجھے معلوم نہ تھا، تمہیں جد کے وسیلے کا واسطہ، مجھے معاف کر دینا۔ یہ سننا تھا کہ سید سجاد سجدے میں گر جاتے ہیں، اے اللہ تیرا شکر کہ تو نے ہماری عزت رکھ لی۔ سجدہ طویل ہوا، زلزلہ آیا، کوفے اور شام کے در و دیوار ہلنے لگے، لوگوں نے آواز سنی ارفع راسک یا سید الساجدین، ارے اپنا سر اٹھا لو اے ساجدین کے سردار۔ عزاداروں، بی بی سکینہ کو کنیزی میں تو نہیں دیا گیا، زندان شام میں ڈال دیا گیا۔ بی بی سکینہ کھلے زندان میں آسمان کو دیکھ کے صبح سویرے پرندوں کو کہتی پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں سے آ رہے ہیں؟ پھوپھی اماں کہتی یہ اپنے گھونسلوں سے آ رہے ہیں۔ شام کو وہی پرندے واپس جا رہے ہوتے، شہزادی پوچھتی پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ پھوپھی اماں جواب دیتی اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں۔ روزانہ بی بی سکینہ کا یہی سوال، پھوپھی اماں کا یہی جواب۔ ایک دفعہ سکینہ نے کہا پھوپھی اماں ہم کب ان پرندوں کی طرح واپس گھروں کو جائیں گے؟ روزانہ سکینہ کی چیخنے کی آواز آتی، ارے درباریوں اور یزید کی نیندیں حرام ہوتی۔ ایک دن کیا ہوا، آواز آنا بند ہو گئی، پوچھوایا گیا تو پتہ چلا سکینہ ہمیشہ کے لیے اپنے بابا کے پاس چلی گئی۔
غسالہ کو بلایا گیا، غسالہ غسل دینے کے لیے اندر گئی، ارے جتنی تیزی سے گئی تھی اتنی تیزی سے واپس آئی۔ شہزادی اس بچی کو کیا مرض تھا، ارے دانت زخمی، ہونٹ نیلے، اس رخسار پہ تماچوں کے نشان، جلا ہوا کرتا۔ شہزادی نے جواب دیا، ارے اس بچی کو مرض یتیمی تھا۔ کچھ دیر کے بعد یزید کی طرف سے کفن لایا گیا، شہزادی نے کفن لینے سے انکار کر دیا، بس ہم اس جلے ہوئے کرتے میں اپنی بچی کو دفن کریں گے۔ کرتا جلا ہوا، میری پہچان ہو گئی، بابا میں آپ پہ کیوں نہ قربان ہو گئی۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ صغیر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو کچھ پڑھا سنا اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا، جو سفر میں ان کو منزل عطا فرما۔ پاکستان میں سیلاب زدگان کے نقصانات کی تلافی عطا کر فرما، جو مر گئے ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، جو بچ گئے ان کو صبر جمیل عطا فرما، ہمت و حوصلہ عطا فرما، ہم سب کو اس سیلاب سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا میں مسلمان جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے میں ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔